نوجوان پر شیطان کا یہ بہت بڑا حملہ ہوتا ہے۔ آج کل میڈیا نے فحاشی اور عریانی کو اتنا پھیلا دیا، آج آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں، کان حرام سن رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھے، پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں، پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ جو اپنی پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جو جائز طریقے ہیں وہاں سے اپنی شہوات کو پورا کرتے ہیں، ناجائز نہیں جاتے، یہ وہ کامیاب لوگ ہیں جن کی قرآن فہرست بیان کر رہا ہے۔ آگے ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، پھر ایک ساتھ اس ٹاپک کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے، یعنی ان لمیٹیشنز کو جو کراس کرتا ہے، کسی اور طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، فرمایا وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ مگر جو کامیاب ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اپنی ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، پاک بازی کی، اور فقط حلال طریقوں سے اپنی ان خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ جس کی ڈیٹیل بیان کی قرآن نے کہ ان کی ازواج ہیں، ان کی بیویاں ہیں، اس کے علاوہ وہ کہیں اور نہیں جاتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ حدیث میں نارملی یہ نہیں سنتے آپ کہ جنت کی گارنٹی مل جائے۔ ایک بار ایک صاحب بھی مجھے بولے یار کوئی ایسا عمل بتا دے کنفرم جنت مل جائے۔ عمل کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کرم کرے گا، اس کے کرم سے جنت ملنی ہے۔ لیکن جو اب میں حدیث سنانے جا رہا ہوں نا، اس میں نبی پاک نے گارنٹی دی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت دے دے، حدیث پاک کا مضمون ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ یہ زبان کو حلال میں استعمال کرے اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کو حرام طریقے سے یوز نہ کرے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنا آسان ہو گیا جنت کا معنی۔ چلے جناب بہت لمبی فہرست سے باہر آ جاؤ نا، زبان صحیح کر لو اور شرمگاہ کی پاک بازی کر لو، اللہ کے حبیب کا وعدہ ہے جنت عطا ہو جائے گی۔ اب اس میں حال یہ ہے کہ زبان حرام کرتے تھکتی نہیں، جھوٹ، غیبت، فحاشی، بے حیائی کی باتیں، دل آزاریاں اور شرمگاہ کی حفاظت اس قدر برائی عام ہو گئی ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ جوانی اللہ کو ناراض کرنے کے لیے اللہ نے نہیں دی۔ شیطان حملہ آور ہوتا ہے، یقیناً بڑی خواہشات ہوتی ہیں بڑا، لیکن یہی تو مقابلہ ہے نا۔ بندہ کہتا ہے نا جوانی میں چیلنج لینا ہے تو لو نا چیلنج، اور شیطان کو بتاؤ کہ میں شیطان کا نہیں، میں رحمان کا بندہ ہوں، اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا، روکنا ہے اپنے آپ کو، اور یہی اپنے آپ کو بچانا انشاءاللہ آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا نا، ان خوش نصیبوں کی کیٹیگریز بیان کی۔ اس میں ایک کیٹیگری یہ بھی ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ اس نوجوان کو ملے گا کہ جس نوجوان کی جوانی جو ہے وہ عبادت میں گزری ہو۔ جو جوانی عبادت میں گزارتا ہے نا، اس کو اللہ کے عرش کا سایہ بولے۔ بڑھاپے میں عبادت کرنا کمال نہیں ہے، اصل کمال جوانی میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اور کیا ہمارے پاس یہ گارنٹی؟ نوجوانوں کو کہو یار آپ نماز پڑھا کریں، آپ گناہ سے بچیں، تو کہتا ہے بھائی بوڑھا ہونے کے بعد تو میں نے اللہ اللہ ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ بوڑھے ہوں گے؟ آپ کے پاس کتنے دن زندہ رہنے کی گارنٹی ہے؟ اتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، میں ایک سوال کر لیتا ہوں، آپ میں سے کون کون ہے جو اس بات کی مجھے گارنٹی دیتا ہے کہ اگلے سنڈے تک میں زندہ رہوں گا؟ کوئی ہے؟ اچھا اگلے سنڈے تک کی گارنٹی نہیں ہے، اچھا کل صبح تک کی تو ہوگی کسی کے پاس کہ مارننگ تک زندہ رہوں گا؟ اچھا ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا۔ اچھا کسی کے پاس یہ گارنٹی ہے اس ہال سے زندہ باہر جاؤں گا؟ یہ بھی نہیں ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ جب پل کی خبر نہیں ہے تو مجھے بتاؤ نا پھر کل کی پلاننگ کیوں کر رہے ہو؟ 50 سال کے بعد بس اللہ اللہ ہی کرنا ہے، بس تھوڑا انجوائے کر لوں، لائف کو شادی وادی ہو جائے، اس کے بعد بس میں نے بالکل نمازن بن جانا ہے، گناہ چھوڑ دینے ہیں۔ آپ کے پاس جب صبح کی گارنٹی نہیں ہے تو یہ پلان کیوں لیٹ کر رہے ہو؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو میں آپ کو ان کا قول سناتا ہوں۔ ایک بار آخری وقت تھا، آپ کا بڑھاپے کی زندگی تھی اور بالکل لاسٹ اسٹیج تھا، وصال کا وقت قریب آیا، تو آپ نے کہا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، تو لوگوں نے یوں سمجھیے کہ سہارا دے کر بٹھایا، تو آپ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ
اللہ کے ذکر کرنے لگے اور تسبیح کرنے لگے، پھر رونے لگے اور اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اے معاویہ، اب بڑھاپے اور کمزوری کے وقت تمہیں اللہ کا ذکر یاد آیا ہے؟ اس وقت کیا تھا جب جوانی کی شاخ تر و تازہ تھی؟ حالانکہ وہ جوانی میں بھی عبادت کرنے والے تھے، مگر پھر بھی اپنے آپ سے کہتے تھے بڑھاپے میں رب یاد آیا۔ جوانی، یہ عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ میں چند آپ کو بہت خوبصورت باتیں بتا دیتا ہوں جو نوجوان ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، بڑا خوبصورت فرمان ہے ان کا۔ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو اس وقت یاد رکھا جب وہ جوان اور توانا تھا، اللہ عز و جل اس کا اس وقت خیال رکھے گا جب وہ بوڑھا اور کمزور ہو جائے گا۔ ہاں، اپنا کہتے ہیں یار زندگی ایسی گزارو بڑھاپا اچھا ہو جائے۔ میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں، جوانی ایسی گزارو کہ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ تمہیں بڑھاپے میں بھی تمہیں سنبھالے گا، تم پر کرم فرمائے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہوں کہ 100 سال عمر تھی، دانت سلامت، آنکھیں سلامت، کان سلامت، نظر سلامت۔ لوگوں نے کہا حضور 100 ایئرز آپ کی ایج ہے، آپ اتنے صحت مند کیسے ہیں؟ فرمایا جب میں جوان تھا نا، میں نے اعضاء سے گناہ نہیں کیے، میں نے اپنی آنکھوں سے، ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنے جسم سے گناہ نہیں کیا، اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ جب بڑھاپا آیا اللہ نے میرے سارے اعضاء سلامت رکھے۔ Now it's up to you، آپ کیسے یوز کرنا چاہتے ہیں ان آرگنز کو؟ یہ اللہ نہیں دیے نا، یہ تو طے ہے نا کہ یہ ہاتھ، پیر، زبان، شرمگاہ، آنکھیں، کان، everything whatever I have سب اللہ نے دیا۔ جس نے دیا ہے وہ حساب بھی تو لے گا نا۔ آپ کی مرضی ہے کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ پلیز، اب میں آپ کو بڑی کمال کی حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ میں جب بھی اس حدیث کو پڑھتا ہوں آئے ہائے ہائے، میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ کرے مجھے بھی ایسا بنا دے، اللہ کرے یہ سعادت ہمیں مل جائے۔ 2-3 حدیثیں ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان، وہ خوبصورت جوان کو اللہ تعالیٰ کتنا پسند فرماتا ہے، ذرا سنیے گا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت چہرے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ عز و جل کی عبادت میں صرف کر دیا۔ اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتے ہوئے کہتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ۔ آئے ہائے، اللہ کرے کہ اللہ ہمیں ایسا، خود اللہ کی رحمت سے ہی بنیں گے، اللہ بنا بھی دے اور پھر اللہ فرمائے فرشتوں سے کہ یہ میرا حقیقی بندہ۔ ایک اور حدیث سنیے گا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میری تقدیر پر ایمان لانے والا، میرے لکھے پر راضی رہنے والا، میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا اور میری رضا کی خاطر اپنی شہوات نفسانی کو ترک کرنے والا نوجوان میری بارگاہ میں میرے بعض فرشتوں کی مانند ہے۔ یہ ہے جوانی کا استعمال کہ اپنے آپ کو روکنا۔ آج بندہ کبھی رکتا بھی ہے نا تو اکیلے میں نہیں رک رہا ہوتا، دروازہ بند ہوا، اب جو دیکھنا ہے دیکھ لو، جو کرنا ہے کر لو۔ کہتے ہیں کسی اور کنٹری میں چلتے ہیں، کسی اور علاقے میں چلتے ہیں، ادھر کوئی جاننے والا نہیں ہوگا، جدھر بھی جاؤ گے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ایک نوجوان بہت متقی اور پرہیزگار تھا، بڑا خوف خدا والا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے، ایسا نوجوان، ایسی عبادت کرنے والا۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک خوبصورت عورت اسے اپنی طرف بلاتی تھی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نیچی نگاہیں کیے گزر جایا کرتا۔ ایک دن وہ نوجوان شیطان کے وسوسے اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان یاد آ گیا۔ پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 201 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ جب اس کو یاد آئی، اللہ تعالیٰ کے خوف کا اس قدر غلبہ ہوا کہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ ابھی برائی کی نہیں ہے، آگے بڑا خیال آیا، خوف خدا سے بے ہوش ہو گیا۔ جب بہت دیر تک گھر نہیں آیا، بوڑھا باپ تلاش کرتے کرتے اس نوجوان تک پہنچا، اس نوجوان کو گھر سے اٹھا کر گھر تک لایا۔ جب اسے ہوش آیا تو والد نے پوچھا ماجرا کیا ہے، بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ اس نوجوان نے سارا واقعہ سنایا
کہ ایسے ایسے ہوا، روزانہ وہ گناہ کی طرف بلاتی تھی، میں نہیں جاتا تھا، آج آگے بڑھا، اللہ کا خوف غالب ہوا، یہ آیت یاد آئی، میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب نوجوان نے پھر وہ آیت پڑھی، شدید خوف کا عالم ہوا، چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ کیسا خوف خدا تھا، اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، ایسا خوف تھا۔ اب راتوں رات اسے غسل دیا گیا اور کفن دفن کر دیا گیا۔ صبح جب یہ واقعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے رات کو کیوں نہیں بتایا، میں بھی اس کے جنازے میں شرکت کرتا۔ کہ حضور آپ کے آرام کا خیال تھا، کہیں آپ کا آرام ڈسٹرب نہ ہوتا، اس لیے ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ آپ اس کی قبر پر جاتے ہیں اور قبر پر جا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ رحمان آیت نمبر 46 تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر میں سے اس نوجوان نے بلند آواز کے ساتھ پکار کر کہا، یا امیر المومنین، بے شک میرے رب تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی ہیں۔ اللہ سے ڈرا، اللہ نے 2 جنتیں عطا کر دی۔ مگر وہ جو جس کے دل میں خوف ہی نہیں، بندہ کہتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھتا، میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اپنی مرضی جیتا ہوں۔ ارے جناب، جوانی دیوانی ہوتی ہے، اس میں انجوائے نہیں کریں گے تو کب انجوائے کریں گے؟ ایک یہ زندگی ہے اور ایک یہ زندگی ہے۔ جب برائی کی طرف قدم جاتا تھا تو رب کی یاد آ جاتی تھی۔ خدارا اپنی آخرت کی فکر کیجیے۔ یہ بے حیائی کہیں ہمارے ایمان کو برباد نہ کر دے، یہ بے حیائی کہیں ہم سے ایسا گناہ نہ کروا دے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 3 شخص ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام فرما دی ہے، جنت حرام فرما دی۔ وہ کون سے 3 شخص ہیں؟ ایک وہ شخص جو ہمیشہ شراب پیے، اے شراب پینے والوں، یہ گندی شراب چھوڑ دو، یہ شراب کہیں تمہیں برباد نہ کر دے۔ اور جو آج شراب نہیں پیے گا اسے مبارک ہو، اسے جنت میں شراب طہور پیش کی جائے گی۔ اب آپ کی مرضی ہے کون سی شراب پینی ہے، دنیا کی گندی شراب جو عقل بھی معاف کر دے اور جنت سے بھی دور کر دے، یا یہاں صبر کر لو، انشاءاللہ جنت میں جنتی شراب پیئیں گے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا دوسرا کون جس پر اللہ نے جنت حرام کر دی؟ وہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ یہاں جتنے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر والدین حیات ہیں انہیں ناراض نہ کرنا، ان کی دعائیں لینا۔ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے نا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا، پھر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ آج اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے، چھوٹی چھوٹی بات پر جو ماں باپ سے لڑتے ہیں، الجھتے ہیں، خدارا ایسا نہ کرو، اللہ کی یہ نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ماں کی خدمت کرو جنت مل جائے گی۔ جنت جس نے اپنی ماں کے قدم کو چوما اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما، پھر کیوں نہ اپنی ماں کی خدمت کریں، اپنے والد کی خدمت کریں۔ والدین دونوں کیسی ہستی ہیں، ایک جگہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، فقط دیکھنا ہے محبت سے، فرمایا اللہ اس سے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا۔ صحابی رسول نے عرض کی حضور کوئی دن میں 100 بار دیکھے، ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا، کوئی 100 بار محبت سے دیکھے، اللہ اکبر۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، جو 100 بار محبت سے دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اب ذرا غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، میرے یہاں موجود اسلامی بھائی، کہ ماں باپ اتنی بڑی نعمت ہے، مگر کون والدین کی خدمت کرتا ہے، کون ان کی عزت کرتا ہے؟ آج نوجوان بڑا ہو جائے، ماں باپ سمجھائے تو ان سے الجھتا ہے، جب میری اپنی لائف ہے، میں جوان ہو گیا ہوں، میں اپنی لائف گزاروں گا۔ نہیں میٹھے اسلامی بھائی، آپ نے سنا کہ جنت حرام ہے اس پر جو والدین کی نافرمانی کرے۔ اور پھر تیسرا شخص وہ ہے جو دیوس، جو اپنے گھر والوں میں بے غیرتی کے کاموں کو برقرار رکھے۔ آج جو اپنے گھر والوں کو بے پردگی سے نہیں روک رہا، جو اپنے گھر والوں کو خود تیار کروا کر بے پردگی کے مقامات پر لے جاتا ہے، آج ایسی تفریح گاہیں، بیچز، پارکس، شادی کی محفلیں، مہندی کی رسمیں، فنکشن، لوگ اپنی فیملی کو تیار کر کے لے جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیوس کے زمرے میں آپ آ جائیں، کیونکہ دیوس وہ ہے کہ جس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہوگی، جو جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔
खुदारा खुद भी बेहयाई से बचें, अपने घर वालों को भी बेहयाई से बचाएं। पर्दे की तौफीक अल्लाह ताला हमारी इस्लामी बहनों को अता फरमाए और अल्लाह हमारी आंखों को भी पर्दा नसीब करे कि जो इधर उधर घूमती रहती हैं, बेहयाई के मनाजिर देखने के लिए गोया जगह ढूंढती रहती हैं। आज फिल्में, ड्रामे और बेड़ा गर्क कर दिया हमारा इस सोशल मीडिया और इंटरनेट ने कि आज हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। इंटरनेट के जरिए न जाने कौन कौन सा मंजर आंखों के सामने आ जाता है। बंदा कहता है मैं तो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल यूज करता हूं। अरे अपने दिल से पूछो, ये कम्युनिकेशन करते करते तुम क्या क्या देख लेते हो जो देखना रब को पसंद नहीं है। ये आंखें अगर हराम से पुर हो गई और अल्लाह नाराज हुआ, इन आंखों में अगर जहन्नम की आग डाली गई, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। पीछे पीछे इस्लामी भाइयों और बदरी चैनल के नाजरीन, एक हमारा हाल है, एक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने का पर्दा। अभी आपने नबी पाक की शर्म के बारे में सुना ना, खातून जन्नत की बात करते हैं। क्या बात है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक घराने की। बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस कदर मोहब्बत फरमाती थी, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमाया। खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, बिल्कुल अफसुर्दा संजीदा हो गई। अब अपने विसाल से यानी अपने इंतकाल से कबल एक ही बार मुस्कुराई। वो क्या रीजन था? प्यारे आका के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद मुस्कुराना बंद, मगर एक बार विसाल से पहले मुस्कुराई। और वजह यह थी कि हजरत खातून जन्नत बीबी फातिमा को यह तशवीश रही कि उम्र भर तो मैं गैर मर्दों की नजरों से बची रही, लेकिन जब मेरा इंतकाल होगा तो मेरी वफात के बाद कफन पोश लाश पर तो लोगों की नजर पड़ेगी ना। कफन के साथ लाश होगी तो गैर मर्द भी देखेंगे, तो ये क्या होगा, मेरा पर्दा किधर जाएगा, ऐसा ख्याल। तो एक मौके पर हज़रत सैयदतुना अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि मैंने हबशा में देखा है। अफ्रीका वालों मुबारक हो, हबशा ये इथियोपिया है ना। वो फरमाती मैंने हबशा में देखा है कि जनाजे पर दरख्त की शाखें बांधकर एक डोली की सी सूरत बनाकर उस पर पर्दा डाल देते हैं, फिर उन्होंने खजूरों की शाखें मंगवाकर इन्हें जोड़कर कपड़ा तान कर सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जनाजा दिखाया। आप बहुत खुश हुई और इसके बाद लबों पर मुस्कुराहट आ गई। मरने के बाद मेरा पर्दा बरकरार रहेगा। जब ये सुना तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, और ये पहली मुस्कुराहट थी जो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद खातून जन्नत के लबों पर आई है। क्या पर्दे का एहतमाम, क्या जहन है पर्दे का। जिंदगी में तो किया ही किया, मेरा जनाजा भी कोई ना देखे। और आज मेरी बहनें, आज तो कपड़े ही ऐसे खरीदे जाते हैं ताकि लोग देखें, मेकअप ऐसा करना है कि जमाना देखे, खुशबू ऐसी लगानी है कि लोग सूंघे। याद रखो, औरत सिर्फ अपने घर के लिए, अपने फर्द के लिए, अपने शौहर के लिए जो है वो जेवरात आराइश करनी है वो कर सकती है, गैर मर्दों को दिखाने के लिए नहीं। ये हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। ये खातून जन्नत हैं कि अपने जनाजे को भी ऐसा चाहती है कि लोग ना देख सके। आपको पता है क़यामत के दिन जब खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पुल सिरात से गुजरेंगी तो क्या ऐलान होगा कि ए अहले महशर अपनी आंखों को नीचा कर लो, खातून जन्नत की सवारी गुजर रही है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी ये पर्दे का क्या खास एहतमाम होगा। अब हम सोचें कि कहलाते तो पंजतन के गुलाम हैं, कहलाते तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं, आशिक रसूल कहलाते हैं, मगर हमारे अंदर हया कितनी है। पीछे पीछे इस्लामी भाइयों, आज एक और बड़ी बुराई कि आज मर्द और औरत शेक हैंड करने लगे और इसको कोई बुरा नहीं समझता। हाथ मिलाना तो नॉर्मल हो गया और एक कदम और आगे बढ़ गए, अब तो गले भी मिलते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सुनिए, शहंशाह खुशमिसाल पैकरे हुस्न जमाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, जिसने किसी अजनबिया औरत से मुसाफहा किया यानी हाथ मिलाया, वो बरोज़े क़यामत इस हाल में आएगा कि इसका हाथ आग की जंजीर से गर्दन में बंधा हुआ होगा। कैसे बर्दाश्त करेगी ये अज़ाब। आज थोड़ी सी इंजॉयमेंट के लिए, थोड़ा सा माशरे के साथ चलने के लिए बाज़ औक़ात बंदा फ्रेंडशिप ऐसी इख्तियार कर लेता है, दोस्त ऐसे होते हैं, गैदरिंग ऐसी होती है कि कहता है क्या करूं जनाब, गैदरिंग में करना पड़ता है। दोस्तों के साथ ऐसी पार्टी में चला गया था कि वहां ये सब करना पड़ता है। अरे या तो दोस्त को राजी कर लो या रब को राजी कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह नाराज हो गया तो ये दोस्त तुम्हें बचा नहीं सकेगा, ये फ्रेंडशिप तुम्हें बचा नहीं सकेगी, ये तुम्हारी गैदरिंग तुम्हें बचा नहीं सकेगी। कब्र में मुझे और आपको अकेले जाना है और उस कब्र में हमें अपने आमाल का हिसाब देना है। ऐ मीठे मीठे इस्लामी भाइयों,
وہ اسلامی بہنیں جو بے پردہ گھومتی ہیں، غور سے سنیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کے دیکھتا ہے۔ اے اسلامی بہنوں، خدا را خاتون جنت کا واسطہ پیش کرتا ہوں کہ پردے کی چادر کو اپنائیے، پردے کو اپنے اوپر نافذ کیجئے کہ بے پردگی کہیں آپ کو جہنم میں داخل نہ کر دے۔ اور جو اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں جو اپنی آنکھوں کے ذریعے بے حیائی کرتے ہیں، فلمیں، ڈرامے اور جناب بے حیائی کے مناظر تلاش کرتے ہیں، کبھی کوئی بے پردہ عورت آ جائے تو اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، اس کے معاذ اللہ جسم کے محاسن کو دیکھنے کی کوشش کرتے۔ سنو، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آنکھوں کی بدکاری دیکھنا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ جو آنکھوں کے ذریعے بے حیائی کرتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حلاوت نشان ہے، حدیث قدسی ہے، نظر ابلیس کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے، پس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے تو اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ اے بڑا مشکل، واقعی میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بچانا۔ کوئی بے حیائی کا منظر سامنے آ جائے، کوئی بے پردہ عورت سامنے آ جائے، اب نگاہیں جھکانا ہے مشکل کام، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا یہ شیطان کا وہ تیر ہے جو زہر میں بجھا ہوا ہے، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے اسے چھوڑ دے گا ملے گا کیا؟ فرماتے اللہ فرماتا ہے میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ اب ذرا غور کر لیجئے، کیا چاہیے؟ ایمان کی مٹھاس چاہیے یا آنکھوں کا عذاب چاہیے؟ اللہ کی ناراضی چاہیے؟ ہمیں شیطان سے یہ مقابلہ کرنا ہوگا۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ منہاج العابدین میں فرماتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ خود کو بد نگاہی سے بچاؤ، کیونکہ بد نگاہی دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، پھر شہوت بد نگاہی کرنے والے کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ پہلے آنکھ بہکتی ہے، یاد رکھیے گا۔ لوگ کہتے ہیں میں صرف دیکھتا ہوں، میں برائی کا کام نہیں کرتا، میں صرف فلمیں دیکھتا ہوں، میں ویب سائٹ دیکھتا ہوں، میں انٹرنیٹ پر جناب مناظر دیکھتا ہوں، پر معاذ اللہ بدکاری نہیں کرتا۔ ارے یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور یہی آنکھ سے دیکھنا دل کو بہکاتا ہے۔ جب دل بہکتا ہے تو انسان کی شرمگاہ بھی بہک جاتی ہے اور پھر انسان برے کام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا دروازہ ہی بند کر دو۔ جس دن یہ دروازہ آپ نے بند کیا، آپ کا دل جو ہے وہ ایمان کی مٹھاس سے، ایمان کی حلاوت سے روشن ہو جائے گا۔ آج بہت سارے اسلامی بھائی ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے دعا میں رونا نہیں آتا، میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے قرآن کی وہ برکت نظر نہیں آتی، میں نمازیں پڑھتا ہوں میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ اپنے آپ سے پوچھیے آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ ارے یہ آنکھوں کے ذریعے آپ نے اپنے دل کے اندر وہ برے برے مناظر داخل کر لیے ہیں، ان آنکھوں کے ذریعے اللہ کو ناراض کرنے والے ایسے ایسے کام کر لیے ہیں۔ اب ان آنکھوں سے عشق رسول میں آنسو کیسے بہیں گے؟ یہ آنکھیں خوف خدا سے کیسے بہیں گی؟ ارے جس نے اپنی آنکھیں گناہ کر کر کے کالی کر دی، وہ کس منہ سے تمنا کرے گا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرمائیے؟ ارے یہ آنکھیں اس قابل نہ رہیں۔ خدا را اگر ان آنکھوں سے جلوائے زیبا، جلوائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھنا ہے، اگر ان آنکھوں سے مکہ اور مدینہ کی بہاریں دیکھنی ہیں، تو ان آنکھوں کو ان بدنا، ان برے مناظر میں، ان بے حیائی کے مناظر میں گندا نہ کرو، ان آنکھوں کو بچا کر رکھو۔ یہ آنکھیں اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ ہم رب کی ناراضی والا کام کریں، یہ دل اس لیے نہیں دیا کہ اس دل میں گندے گندے خیالات لائیں۔ اے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ زبان اس لیے نہیں دی کہ اس سے بے پردہ اور نامحرم عورتوں سے باتیں کر کے، شہوت بھری باتیں کر کے بے حیائی کے کام کریں۔ نہیں نہیں، یہ آنکھیں، یہ دل اور یہ زبان کس لیے دی ہے رب نے؟ ایک پنجابی شاعر سمجھاتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار۔ یہ دل محبوب کی یاد کے لیے رب نے دیا ہے، اللہ کی یاد کے لیے دیا ہے۔ یہ زبان اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے لیے دی ہے۔ یہ آنکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار، مکہ مدینے کے دیدار، قرآن پاک کے دیدار اور علماء صلحاء کے دیدار کے لیے دی ہیں۔
مگر ہم ان آنکھوں سے کیا کر رہے ہیں، ہم ان زبان سے کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھو قیامت کے دن ان نعمتوں کا جواب کیسے دو گے؟ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں ہمارے اسلاف کیسے ہوتے تھے؟ آپ ہو سکتا ہے سوچتے ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آنکھیں بھی بچائیں زبان بھی بچائیں، ارے بزرگوں نے کر کے دکھایا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے حضرت سیدنا مجمع رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ اوپر کی طرف دیکھا، یہ جو ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، آوارہ نظری جو کرتے ہیں، سنو کہتے ہیں ان بزرگ نے ایک بار اوپر کی طرف دیکھا، چھت پر ایک عورت پر نظر پڑ گئی، فوراً نگاہ جھکا لی اور اس قدر پشیمان ہوئے کہ عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی اوپر نہیں دیکھوں گا۔ اپنے آپ کو اوپر دیکھنے سے ہی توبہ کر لی کہ بس اوپر دیکھا تو بے پردگی ہو گئی، اب میں اوپر نہیں دیکھوں گا۔ مگر آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے زمانے کے مشہور ولی حضرت سیدنا یونس بن یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ جوان تھے، اکثر وقت مسجد میں گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد سے واپس آتے ہوئے ایک عورت پر نظر پڑ گئی، دل اس کی طرف مائل ہوا، فوراً شرمندہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار، آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن مجھے اب خطرہ محسوس ہونے لگا ہے کہ کہیں یہ میری ہلاکت کا باعث نہ بن جائیں اور میں ان کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ میرے مالک تو میری بینائی سلب کر لے۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ نابینا ہو گئے۔ آنکھیں واپس لے لے مولا، اگر یہ آنکھیں مجھے مروا نہ دیں۔ اور ہم ہیں کہ ان آنکھوں کو روزانہ گناہوں سے پر کرتے ہیں۔ کبھی ایک بار دن میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی منظر سامنے ایسا آ جائے اور ہم آنکھیں جھکا لیں، اور بالخصوص ان افریقی ممالک میں جب بے پردگی بے حیائی زوروں پر ہے، جدھر جائیں بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں، مسلمان بھی تو نہیں ہیں وہ، لیکن ہمیں تو اپنی آنکھوں کو بچانا ہے نا۔ ہم سرما لگاتے ہیں، میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ جب سرما لگاتے ہیں ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ یار تھوڑی سی سلائی غلط لگ گئی تو آنکھ بڑی نازک ہے، یہ سلائی اگر زور سے لگ گئی تو تکلیف ہو جائے گی، کبھی آنکھ میں چھوٹا سا تنکا چلا جائے ہماری چیخ نکل جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی میں آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں سنیے، اور آج ایک پکی توبہ کر کے کھڑا ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھوں کا زنا بد نگاہی ہے، اور منقول ہے جو شخص اپنی آنکھ کو حرام سے پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھر دے گا۔ ایک تن کا برداشت نہیں ہوتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ سرمے کی سلائی لگانے والوں، روایت میں آتا ہے عورت کے محاسن یعنی خوبیاں دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی سلائی پھیری جائے گی۔ جہنم کی سلائی کیسے برداشت کریں گے؟ آج اپنی آنکھوں کو بچا لو، ورنہ اس دن اللہ کے عذاب سے کیسے بچو گے؟ اور صرف آنکھوں کی بے حیائی نہیں، زبان کی بے حیائی کیا ہے؟ زبان کی بے حیائی یہ ہے کہ ہم زبان سے بری باتیں کرتے ہیں، چار دوست مل جائیں تو اب بری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، عورتوں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، بے پردگی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ نہ مسلمان کا یہ طریقہ نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان با کرینہ ہے اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا۔ بے حیائی کی باتیں کرنے والوں، چند دوست مل کر انجوائمنٹ کے لیے گندی باتیں، برے برے واقعات سنانے والوں، سنو، جہنم کا عذاب تو سخت ہے نا، مگر ایک شخص جہنم میں ایسا بھی ہوگا جس سے جہنمی پناہ مانگیں گے۔ جی ہاں، منقول ہے کہ 4 طرح کے جہنمی کہ جو کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے ہلاکت مانگتے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص اس کے منہ سے پیپ اور خون بہتے ہوں گے۔ جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا، ہماری تکلیف میں یہ اضافہ کیے دیتا ہے۔ کہا جائے گا یہ بدبخت وہ شخص ہے جو بری بات کی طرف متوجہ ہو کر اس سے لذت اٹھاتا تھا، جیسا کہ مرد و عورت کے معاملات کی باتوں سے، جو بری باتیں سنتے ہیں، کرتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ آپ نے سنا کہ جہنم بھی ان سے پناہ مانگیں گے۔ اللہ مجھے بھی محفوظ فرمائے، آپ کو بھی محفوظ فرمائے۔ ہے واقعی مشکل معاملہ، اور خاص طور پہ دوبارہ عرض کروں گا کہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ جو کمیونیکیشن ہے، بندہ کام کچھ کر رہا ہوتا ہے، منظر کون سا سامنے آ جاتا ہے۔ اب نفس کہتا ہے کہ ذرا کلک کر کے دیکھ لو۔ یہی تو امتحان ہے کہ آج مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب دیکھ رہا۔ یہ چند منٹ کی انجوائمنٹ، یہ چند منٹ کی بدنگاہی کہیں مجھے جہنم کے گہرے گڑھے میں نہ ڈال دے۔ اے میرے نوجوانوں، اگر آپ اپنے دل میں
वाकई खौफ खुदा चाहते हैं, आप अपने दिल में इबादत और ईमान की मिठास और हलावत चाहते हैं, तो पहले अपनी आंखों को गुनाहों से बचाइए, अपनी जबान को गुनाहों से बचाइए, अपने कानों को बेहयाई की बातों से बचाइए, और हया और शर्म जो है अपने दिल में पैदा कीजिए। एक शायर का मुझे शेर याद आ गया। शायर लिखते हैं, नदामत हश्र में ए आसियों तुम साथ ले जाना, नदामत हश्र में ए आसियों तुम साथ ले जाना, सुना है शर्म वालों को वो शर्माया नहीं करते। जो शर्म वाला होगा ना, उसे वहां नहीं शर्माया जाएगा, लेकिन जिसने यही शर्म खत्म कर दी, जिसको फिक्र ही नहीं, बंदा कहता है मौज करो मस्ती करो, कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। अगर दुनिया में कोई नहीं देख रहा, मेरा रब मुझे देख रहा है। इंशाअल्लाह आज से ये जंग है शैतान से, ये आसान नहीं है, रोज लड़ाई लड़नी पड़ेगी आप, लेकिन इंशाअल्लाह आपने सुना कि जब रब फरमाता है कोई मेरी रिजा के लिए ये काम छोड़ेगा, मैं उसके दिल को ईमान की मिठास और हलावत अता फरमाऊंगा। तो अगर आप ये चाहते हैं तो जब भी ऐसा कोई मंजर सामने आए, निगाहें झुका लें, न देखें फिल्में, न देखें ड्रामे, न देखें ये बुरी बुरी वेबसाइट्स। अल्लाह की रिजा के लिए अपनी आंखों को गुनाह से बचाएं, वरना ये आंखें हैं बड़ी नाजुक, अगर इस पर जहन्नम की आग दाखिल कर दी गई, हम कैसे जवाब दे सकेंगे?